أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 تین آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو خوب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، معافی مانگی جائے اس سے۔ آج کی آیات مبارکہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، فرمایا کیا وہ شخص جو تقوی اختیار کر لے، بچ جائے، متقی بن جائے، گناہوں سے بچ گیا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا، اور یتقی بوجہہ اپنے چہرے کی وجہ سے بچ گیا۔ چہرے کو بڑا عمل دخل ہے کہ انسان کی طرف اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ بندہ اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یا ایسے ہاتھ رکھے گا یا ایسے بازو رکھے گا کہ میرے چہرے پر کوئی ضرب نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بچاتا ہے، بچ جاتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سے، کس سے؟ سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ قیامت والے دن اگر کوئی بندہ اپنا چہرہ اس طرح صاف لے کر اللہ کے دربار میں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب کے، بلکہ سوء العذاب، برے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہا جائے گا قیامت والے دن للظالمین، ظالموں سے۔ ظالم کون ہے؟ سب سے پہلی بات، ظالم وہ ہے جس کو قرآن نے ظالم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والا بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، گویا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے دھرتی کے اندر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، جو تم کمائی کرتے رہے ہو دنیا کے اندر، آج اس کا مزہ چکھ لو، ذائقہ چکھ لو آج اس کا۔ یعنی دنیا میں تم نے اللہ کو ناراض کیا، نافرمانیاں کی، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ قادر ہے، مخلوق کو بھی قادر سمجھا، اللہ حاجت روا ہے،
اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو بھی حاجت روا سمجھ لیا، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اس کی پیدا کردہ مخلوق کو اس کے مقابلے میں مشکل کشا بنا لیا، تو فرمایا کہ ایسے جو ظالم ہوں گے قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں جائیں گے ان سے کہہ دیا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم نے کمائی کی ہے دنیا کے اندر آج اس کا نتیجہ دیکھ لو، ذائقہ چکھ لو آج اس کا۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا فرمایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، چونکہ قرآن کے مخاطب سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں یا مدینہ منورہ کے، یعنی سعودی عرب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مخاطبین سے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان سے قبل، ان سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جھٹلا دیا، نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، کتنے سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی محنت کرتے رہے، قوم آگے سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی رہی، صرف 2 بندے مسلمان ہوئے، ایک بھتیجا تھا لوط جس کو بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرما دی، اور ایک بیوی تھی سارہ۔ نہ باپ ایمان لایا، نہ کوئی رشتہ دار ایمان لایا، نہ دوست ایمان لائے، کسی نے بھی نہیں مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قوم عاد، قوم سمود، اللہ کی مرضی ہے نا، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، پانی کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے، زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر پانی نہ ملے، لیکن اللہ کے فیصلہ ہے یہی پانی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب بن گیا۔ ہوا کتنی نعمت ہے کہ ہوا چلتی ہے، گرمی کا موسم ہے تو طبیعت کے اندر جو انقباض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور حشاش بشاش ہو جاتی ہے طبیعت، لیکن یہی ہوا جب قوم عاد پر آئی تو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، پھر کیا ہوا؟ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا ان پر عذاب کہاں سے؟ من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا وہاں سے عذاب آ گیا۔ وہ پانی کو نجات دہندہ سمجھتے تھے، پانی عذاب بن کر آ گیا۔ ہوا کو نجات دہندہ سمجھتے تھے، ہوا بطور عذاب کے ان کے اوپر آ گئی۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں شعور ہی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں تھی کہ یہ چیزیں بھی ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آج دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، ہم ہاتھ ملانے سے قاصر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گلے ملنے سے قاصر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، اور آج 14 صدیاں بعد ہمیں جو سائنس کہہ رہی ہے، ریسرچ کرنے کے بعد سائنس جس نتیجے پر پہنچتی ہے، اور جب کوئی رزلٹ نکال کر وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے تو سائنس کے نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت پہلے ہی ہمیں وہ سبق دے چکی ہوتی ہے۔ حکیم الامت پیغمبر نے 14 صدیاں پہلے وہ بات بتا دی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل فرما دیا، جب بھی کھانا کھانے لگو تو ہاتھوں کو دھو لیا کرو، جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جاؤ تب بھی ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا، آج اس سے نتیجہ اخذ کر رہی ہے کہ اس سے بندہ جراثیموں سے محفوظ رہتا ہے۔ آقا نے 14 صدیاں قبل فرما دیا۔
یہ وضو کتنی بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے. ہم تو صرف یہی کہتے ہیں نا، ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا جاتا ہے ان اعضاء کے گناہ وضو کے ساتھ دھلتے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جب سائنسدانوں نے تحقیق کی، انہوں نے ایک ایک عضو پر پانی ڈالنے کا نتیجہ اخذ کر کے اس کے فائدے لکھے ہیں کہ وضو کرنے والے کو کینسر نہیں ہوتا، وضو کرنے والے کو مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، وضو کرنے والے کا بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوتا. یہ باتیں ہمیں آقا نے 1400 سال پہلے بتا دی. تو یہ آزمائشیں ہیں، ان کے اندر اگر ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. فرمایا آیا ان پر عذاب کہاں سے جہاں انہیں شعور بھی نہیں تھا، عقل میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ چیز بھی ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی، پکڑ اور گرفت کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ اکبر. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس اللہ نے چکھایا ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی کے اندر. کون؟ پہلے لوگ جو تھے جنہوں نے نافرمانیاں کی. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. ہے کوئی جو اللہ کا مقابلہ کرے؟ ہے کسی میں طاقت جو اللہ کے سامنے آئے؟ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں جناب دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا رب کہاں ہے، اور ایک مینارہ بنوایا اور اس پر چڑھ گیا، مارنے لگا تیر، میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. مچھر اس کی رسوائی کا سبب بن گیا. اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر. تو فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جنہوں نے نہ مانا اللہ کو، جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور نہ راہ راست پر آئے، صراط مستقیم پر نہ چلے، اللہ نے دنیا کے اندر انہیں رسوائی ان کا مقدر بن گئی، ذلیل کر کے رکھ دیا دنیا کے اندر. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کی ذلت اپنی جگہ، فرمایا آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگرچہ وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، جانتے ہوتے تو پھر باز آ جاتے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی رسوائیاں، ذلت، آخرت کا عذاب، آخرت کی پکڑ تو اس سے بھی بڑی سخت ہے. اتنا بازا ہر آنچے ہستی بازا. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگ لو. کامیابی تو یہیں سے ملتی ہے نا، اور کہیں سے کامیابی نہیں ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.